اللہ وردہ کی فقہ کی بنیاد اکثر ان مسائل پر ہے جو عبداللہ بن مسعود سے اخذ کیے گئے. بڑے جلیل القدر محدث اور بڑے فقیہ تھے اور قرآن مجید و فرقان حمید بڑے پیارے انداز میں پڑھتے تھے. ایک دن اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن شریف سناؤ. کہا حضور، خاموش ہوئے. کہا حضور آپ کا حکم ہے میں آپ کو قرآن شریف سناؤں؟ تو خاموش ہو. کہا حضور آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ کہا نہیں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے تم سے سننے کو. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے تلاوت شروع کی. جب تلاوت شروع کی تو آیت مبارکہ آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا عالم ہوگا، قیامت کا وہ منظر کیسا ہوگا. یہ آیت مبارکہ یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ ساری امتیں جمع ہوں گی اور من کل امت بشہید وجئنا بک، اور ان تمام امتوں پر کہ ان میں نبی تشریف لائے اور پیغام حق پہنچایا. اے اللہ کے محبوب آپ ان کی گواہی دیں گے، نبیوں کی طرف سے آپ گواہی دیں گے اور ان پر آپ کو گواہ بنا کر. تو یہ آیت مبارکہ جب عبداللہ بن مسعود پڑھتے جا رہے جب اس آیت پر پہنچے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکیاں بند گئیں، روتے رہے. کہا عبداللہ بن مسعود دعا مانگو. یعنی قبولیت کا وقت تھا، یعنی حضور خوش تھے ان کی تلاوت سے. اللہ کے محبوب آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں اور حضور رو رہے تھے. حدیث مبارک میں آتا ہے بل بلا کر رو رہے تھے. اور عبداللہ بن مسعود نے جب اس کو ختم کیا تو فرمایا عبداللہ انشاءاللہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے مرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں جو رسول اللہ کی ناموس و عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ رمضان شریف کی ان مبارک راتوں میں قرآن مجید و فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت. کچھ دن باقی رہ گئے. بے شمار لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں. اور کیا یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کس کے لیے آئندہ رمضان آتا ہے یا نہیں آتا. اس لیے اس کو آخری رمضان میں سمجھتا ہوں اپنے لیے بھی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں تو یہی سوچ کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہوں کہ شاید یہ آخری رمضان ہو. تو اس آخری رمضان تصور کرتے ہوئے عبادتیں، ریاضتیں، مجھے سب سے بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے. سب سے بہترین اللہ کا کلام. یہ بندہ فرش زمین پر تلاوت کرتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے. اس کو تلاوت. اس کے بعد درود ہے، اس کے بعد عبادت درود ہے، استغفار کی تسبیح ہے، نوافل ہے. اگر قضاء عمری ہے تو قضاء عمری پڑھیے، نوافل نہ پڑھیے. پھر جس شخص کے ذمہ قضا ہوں نمازیں اس کو نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے. اس کو تو فرضوں کا حساب دینا ہوگا. تو بہت سے لوگ ہیں قرض نمازیں بے شمار انہوں نے قضا کر لی، اب نفل پڑھنے میں لگے ہوئے 100 رکعت پڑھ لیے صاحب. ارے اللہ کے بندے، جو نمازیں فرض تم نے قضا کی ہیں اس کی ادا کا اہتمام کرو. تو نفل ہے. نفل تو بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ نے دال بھی کھا لی، سالن بھی کھا لیا، گوشت بھی کھا لیا، یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا. چلو بھائی تھوڑا سا چورن بورن ہاضمے کے لیے یا امرود فروٹس میں سے کوئی چیز لے لی. تو بالکل ایسا ہی ہے. نہیں واجبات کسی چیز ہے، بات کسی چیز ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. نوافل بڑی اہم ہے اپنی جگہ پر، لیکن جس کی نمازیں قضا ہو. سوال پہلے فرض کا ہوگا. فرض کی جواب دہی اللہ کے یہاں ہے. تو جتنی نمازیں قضا ہوں
قضائے عمری کی نیت سے پڑھتے چلے جائیے، ایک ایک نماز کا حساب دیتے چلے جائیے، چاہے 100 رکعتوں کی شکل میں ہو، اس رات میں ہی ہو، اگر پڑھنی ہے پڑھنی چاہیے برابر۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور استغفار کی تسبیحات۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ عالم اسلام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان مبارک اور مقدس راتوں میں خاص طور سے یہ خیال رکھیے کہ شہر کراچی وہ چند دہشت پسندوں نے، شر پسندوں نے، نسل پرستوں نے آپس میں لڑ کر اس شہر کو تباہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ امت امت واحدہ ہے، پورے روئے زمین کے مسلمان آج روزے سے ہیں۔ روزہ وحدت کی علامت ہے، جس مسلمان کو دیکھیے روزے سے ہے۔ افریقہ میں جائیے روزہ ہو رہا ہے، لندن جائیے روزہ ہے، جاپان جائیے روزہ ہے، امریکہ جائیے روزہ ہے۔ امت واحدہ، یہ امت واحدہ قرآن کی تلاوت سے امت واحدہ ہے، رمضان سے امت واحدہ ہے، غلامی رسول سے امت واحدہ ہے۔ اس امت واحدہ کے ٹکڑے کر رہے ہیں لوگ باگ، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالی دہشت گردوں سے پاکستان کی سرزمین کو محفوظ فرمائے۔ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی امن